لمس جانا قسط نمبر 30 از قلم لائبہ خان۔ زریابی کیا آپ واش روم میں ہیں؟ محضلہ درد سے چور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے زریش کے کمرے میں داخل ہوتے بولی، لیکن کمرے کو خالی دیکھ کر واش روم کی طرف آواز دے کر بولتی۔ بیڈ پر بیٹھ چکی تھی زریش جو اندر شاور لے رہی تھی۔ محضلہ کی اتنی روحانسی اور درد میں چور آواز کو سنتے وہ بکھلا کر جلدی سے شاور بند کرتی، اپنے کپڑے پہنتی واش روم سے باہر نکل آئی تھی۔ کیا ہوا ہے گڑیا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ زریش بالوں میں ٹاول کو لپیٹے جلدی سے بھاگ کر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ محضلہ نے آنکھوں میں آنسو لیے زریش خانزادی کو اپنے درد کے بارے میں بتایا تھا۔ زریش پریشان سی اس کی طرف دیکھتی اس کے زرد ہوتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میری جان، آپ میڈیسن لے لی تھی اور آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ زریش خانزادی نے پریشان ہوتے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ محضلہ تو بس بے ہوش ہونے کے در پر تھی۔ وہ آپ ہی میرا پیٹ۔ محضلہ تقریباً نیم بے ہوشی میں زریش کے کندھے پر اپنا سر جھکا چکی تھی۔ اس کے پیٹ کا درد شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ میری جان، تمہاری ڈیٹ آئی ہے کیا؟ زریش خانزادہ نے جلدی سے اس کی کمر کو سہلاتے کہا تھا تو محضلہ نے درد سے چور ہوتے لہجے میں سر اسبات میں ہی سر ہلایا تھا۔ تم جلدی سے یہاں پر لیٹو، میں تمہارے لیے کچن سے گرم پانی بوائل کر کے لاتی ہوں، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ زریش نے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ پیاری سی کانچ کی مانند گڑیا اپنے درد سے تڑپتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی تو وہ بھی اس کی بڑی بہن کا فرض ادا کرتے ہوئے اس کا درد کم کرنے کی کوشش تو کر سکتی تھی نا۔ وہ اورزلہ آپی مجھے دوائی دیتی ہے تو پھر میں ٹھیک ہو جاتی ہوں، محضلہ نے معصومیت سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بتایا تھا۔ تو میری جان، آپ نے وہ دوائی کیوں نہیں لی؟ زریش نے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے اس کے بالوں کو کمر کے پیچھے کرتے کہا تھا۔ کیونکہ وہ دوائی ختم ہو گئی ہے، محضلہ نے اپنا ایک اور دکھ بتایا، ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے سفید سے گال پر لڑیوں کی مانند بہہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اس دوائی کا کوئی نشان تو ہوگا نا تمہارے پاس؟ مجھے دو، میں تمہارے لیے منگوا لیتی ہوں، ملازم سے کہہ کر زریش نے محضلہ کو بتایا تو محضلہ نے بھی ہاں میں سر ہلاتے اپنے کمرے کی طرف اٹھی اور چل پڑی تھی۔ زریش بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے ہاتھ سے تھامے اس کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ محضلہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور سائڈ ڈرار سے وہ دوائیوں کا پتہ نکالتے ہوئے زریش کے حوالے کیا تھا جو خالی تھا۔ زریش نے وہ دوائی لی اور وہ نیچے ملازم کو دینے کے لیے چل پڑی تھی، ساتھ اسے ہدایت دینا بالکل بھی نہ بھولی تھی کہ تم یہیں پر بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے گرم پانی لے کر آتی ہوں، اس سے اپنے پیٹ کی سکائی کرو گی تو تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ زریش کے جانے کے بعد محضلہ بیڈ پر بیٹھی اور ساتھ کمفرٹر کو اپنے اوپر اوڑھے وہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اب اس نے رونے میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ کاش اس کی آپی اس کے پاس ہوتی اس وقت۔ اس شدت سے اپنی آپی کی یاد آ رہی تھی جو ایسے دنوں میں اس کا کتنا خیال رکھتی تھی، اسے بیڈ سے اترنے بھی نہیں دیتی تھی۔ ابھی بھی محضلہ نے اس کو فون کرنا چاہا تھا، لیکن پھر محضلہ نے سوچا کہ اس کی آپی وہاں پر انجوائے کر رہی ہوگی اور اسے خود کے بارے میں بتا کر وہ اپنی آپی کو بالکل بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو اپنی آپی کی سمجھدار سی بچی بن گئی تھی نا، اس لیے اس نے اپنی آپی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ زریش خانزادی ملازم کو دوائیاں لانے کا حکم دینے کے بعد اب کچن میں کھڑی پانی بوائل کر رہی تھی تاکہ اسے ایک باٹل میں ڈال کر وہ محضلہ کو دے سکے۔ گرم پانی پینے کے ساتھ ساتھ اپنے پیٹ کی سکائی کرنے کے بعد اس کے درد میں تھوڑی سی راحت اسے مل سکتی تھی۔ شام کا ٹائم ہو رہا تھا، اب ایک ایک کر کے سارے مرد ہی حویلی میں آنے والے تھے۔ زریش نے بصیر خانزادہ کے بارے میں سوچا تو وہ آج اسے ایک اور جھٹکا دینے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اسے بتائے کہ وہ لوگ جو شاپنگ کر کے آئے تھے وہ لہنگا اس کی فٹنگ کا نہیں ہے، لہٰذا اس کا بلاؤز، اس کی چولی کافی تنگ سی ہے، اس لیے وہ آج بصیر خانزادہ کو اسی بارے میں تنگ کرنے والی تھی کہ وہ اسے دوبارہ سے شہر لے کر جائے اور شاپنگ کروا کے لائے۔ جانا تو وہ نہیں چاہتی تھی لیکن تنگ تو کر سکتی تھی نا۔ جلدی سے پانی کو ایک باٹل میں ڈالنے کے بعد وہ محضلہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کمرے کے اندر داخل ہو کر اسے باٹل پکڑائی، ساتھ ہی اس کے لیے گرم پانی کا ایک گلاس میں بھی ڈال کر لائی تھی۔ گرم پانی کو ٹیبل پہ رکھتے اس کو باٹل دی کہ وہ اپنے پیٹ کی سکائی کرے۔ تقریباً 5 منٹ تک محضلہ نے گرم پانی کی باٹل کو اپنے پیٹ سے لگائے رکھا، جس کی وجہ سے اسے کچھ راحت محسوس ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر درد کے اثرات کو کم ہوتے دیکھ کر زریش بھی پرسکون سی خود کو محسوس کرنے لگی۔
ٹھیک ہے میری جان، اب تم اسی طرح اپنے پیٹ کی سکائی کرو اور گرم پانی بھی وقفے وقفے سے پیتے رہنا۔ ملازم دوائیاں لے کر آتا ہے تو میں تمہیں دوائیاں بھی دے جاؤں گی۔ اب میں جاتی ہوں، مجھے تھوڑا کام ہے، ٹھیک ہے میری جان؟ اور آپ کے پاس فون نہیں ہے نا؟ اوہ اللہ، آج ہی آج لالا سے کہوں گی کہ تمہارے لیے ایک فون بھی لے آئے تاکہ ضرورت کے وقت تمہارے پاس فون ہو۔ زریش خان زادی جو اسے یہ بولنے والی تھی کہ اگر اسے ضرورت پڑے تو وہ اسے فون کر دے گی، لیکن پھر یاد آنے پر اسے یاد آیا کہ معزلہ کے پاس تو فون ہی نہیں ہے، تو جلدی سے معزلہ سے کہا تھا کہ اپنے لالا سے کہہ کر اس کے لیے فون منگوائے گی۔ معزلہ نے اس کی بات پر کوئی دھیان ہی نہیں دیا تھا کیونکہ وہ تو ظلم سے ناراض تھی نا۔ ٹھیک ہے میری جان، میں 10 منٹ بعد خود ہی تمہارے کمرے میں آ جاؤں گی، پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ زریش خان زادی نے معزلہ سے کہا تو معزلہ نے بھی مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ زریش ایک بار دوبارہ سے اپنی گڑیا کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے وہ اب اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ کمرے کے اندر داخل ہو کر زریش خان زادی نے سب سے پہلے ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا اور ساتھ ہی وہ بصیر خان زادہ کو کال ملانے لگی۔ تقریباً پہلی بیل پر ہی بصیر خان زادہ نے اس کی کال اٹینڈ کر لی تھی، جو اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا باعث بنی تھی۔ آج سورج کہاں سے نکلا ہے کہ آج زریش خان زادی نے بصیر خان زادہ کو خود سے ہی کال کی ہے؟ حیرت تو بنتی تھی بصیر خان زادہ کی، کیونکہ بصیر ہی ہمیشہ اسے کال کر جاتا تھا۔ زریش ہمیشہ اسے صرف نخرے ہی دکھاتی تھی، لیکن اس نے کبھی بھی بصیر کو خود سے کال نہیں کی تھی۔ اچھا نا، آپ چپ کر کے میری بات سنیں کہ آپ حویلی آ گئے ہیں؟ زریش خان زادی نے اپنے لہجے کو سنجیدہ بناتے ہوئے اپنے لہجے سے بصیر کو پریشان کیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ بس 5 منٹ کا راستہ رہتا ہے، میں پہنچنے ہی والا ہوں۔ بصیر خان زادہ نے اس کی سنجیدہ آواز کو سنتے پریشانی سے کہا تھا۔ آپ جلدی سے کمرے میں آ جائے گا، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، مجھے تو رونا آ رہا ہے، پتہ نہیں یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا۔ زریش خان زادی نے نچلے لب کو دانتوں تلے دباتے اپنی مسکراہٹ کو دباتے ہوئے روحان سے ہوتے لہجے میں بصیر خان زادہ سے کہا تھا، ٹھیک ہے، بس میں 5 منٹ کے اندر تمہارے کمرے میں پہنچ رہا ہوں، بصیر خان زادہ نے کہا، ساتھ ہی فون کو بند کرتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ کو مزید تیز کرتے ہوئے 5 منٹ کا راستہ 3 منٹ میں طے کرتے ہوئے وہ اب حویلی کے پورچ میں اپنی گاڑی روک چکا تھا۔ زریش بھی جلدی سے فون کو بند کرتے ہوئے ٹیبل کی طرف بڑھی اور جلدی سے پانی کو ذرا سا اپنی ہتھیلی پر گراتے اپنے انگوٹھے کو گیلا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کے پپوٹے پر پانی لگایا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں ایسی لگ رہی تھیں کہ جیسے اس کی آنکھوں میں نمی آئی ہو اور وہ رو رہی ہو۔ بصیر خان زادہ جیسے تیسے پریشان چہرہ لیے اس کے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ دروازے کو بند کرتے ہوئے وہ زریش کی طرف بڑھا تھا۔ زریش جو بیڈ پر بیٹھی اپنی آنکھوں میں پانی کے ذریعے لائے آنسوں سے مزین آنکھیں لیے بصیر خان زادہ کی طرف دیکھتی اس کے سینے پر اپنا سر رکھ چکی۔ زریش میری جان، کیا ہو گیا ہے؟ کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے کیا؟ مجھے بتاؤ، اس طرح رو کر کیوں خود کو تڑپا رہی ہو؟ بصیر خان زادہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے اس کی آنکھوں سے آنسو نما پانی کو صاف کرتے کہا تھا۔ بصیر خان زادہ سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ اس کو آنسو اتنے ٹھنڈے کیوں ہیں۔ اس وقت تو بصیر خان زادہ پریشانی میں گرا کسی اور طرف اس کی سوچ ہی نہیں جا رہی تھی۔ وہ جو ہم شہر گئے تھے نا، وہ ہماری شادی کا لہنگا لے کر آئے تھے، وہ ابھی میں نے ٹرائی کیا تھا تو وہ اتنا تنگ ہے کہ اب اتنے تھوڑے سے دن رہ گئے اور ہم دوبارہ سے شہر جا کر لے کر آئیں گے اور مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں گے۔ میری زندگی کا اتنا بڑا ایونٹ ہے اور اس دن کے لیے میرے پاس کپڑے نہیں ہوں گے، میں کیا کروں گی؟ زریش خان زادی نے اب مصنوعی آنسو لاتے مصنوعی روحان سے لہجہ اپناتے ہوئے بصیر خان زادہ کو اپنے مسئلے کے بارے میں بتایا تھا۔ ہاں تو میری جان، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں جب کام کے لیے شہر جاؤں گا تو وہیں سے تمہارے لیے لے آؤں گا، تم ویڈیو کال پر مجھ سے بات کرنا، جو بھی تمہیں پسند ہوگا وہی لے آؤں گا میں تمہارے لیے۔ اب پریشان نہیں ہو تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، بصیر خان زادہ نے اسے دوبارہ سے سینے سے لگاتے ہوئے تھکے تھکے لہجے میں کہتے بیڈ کی پشت پر ٹیک لگاتے کہا، آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ اتنا بڑا پریشانی کا مسئلہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ویڈیو کال پر اپنا لہنگا سلیکٹ کر لوں، وہ بھی اپنی زندگی کے سب سے خاص دن کے لیے۔ آپ میری پریشانی کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ پتہ نہیں مجھے کیا پڑی تھی کہ میں نے آپ کو آ کر بتایا، میں مورے کو یا پھر لالا کو جا کر بتاتی ہوں، وہی مجھے شہر لے کر جائیں گے تاکہ میں اپنے لیے لہنگا خرید سکوں۔
زریش خانزادی نے اسے مزید تنگ کرتے ہوئے بیڈ سے اترنا چاہا کہ بصیر خانزادہ نے ہاتھ سے پکڑتے اسے اپنے اوپر گرایا تھا۔ زریش جان، کیا ہو گیا ہے؟ میں لے جاتا ہوں نا میرا بچہ، تنگ کیوں ہو رہا ہے؟ رو مت، آپ کہو نا، میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ابھی چلو، ابھی لے کر چلا جاتا ہوں۔ میں آپ کو مزید، آپ کو کیا چاہیے میری جان؟ اتنی خوبصورت سی آنکھوں میں آنسو نہ لایا کرو، بصیر خانزادہ نے پیار بھرے لہجے میں کہتے زریش کی آنکھوں سے وہ مصنوعی آنسو صاف کیے تھے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اچھا، لیکن اب لہنگا بالکل ٹھیک لوں گی میں۔ آپ ایسا نہیں کریں گے کہ میں آپ کے لیے یہ لوں وہ لے لوں۔ میں ڈائریکٹلی فراک والے شاپ پر جاؤں گی اور اپنے لیے فراک ہی لوں گی، میں نے لہنگا لینا ہی نہیں ہے۔ زریش خانزادی کو ایک اور بات یاد آئی۔ مال میں بصیر کی ضد کی وجہ سے وہ لہنگا ہی اپنے لیے لے کر آئی تھی۔ اب اسے یاد آیا کہ اسے فراک بھی تو لینی ہے، تو اسی لیے جلدی سے بصیر سے کہا تھا۔ حالانکہ 2 سے 3 بار بھی فراک لی، آئیڈیا کے لحاظ سے، برائڈل کے لحاظ سے وہ اپنے لیے لے چکی تھی۔ یہ جو لہنگے والا جو ڈرامہ سین کریٹ کر رہی تھی نا، یہ بس زریش نے بصیر کو تنگ کرنے کے لیے کیا۔ ٹھیک ہے میری جان، جیسے آپ کی مرضی، آپ لہنگا نہ لیں، آپ فراک ہی لے لیں، بصیر خانزادہ نے پیار بھرے لہجے میں کہا تھا۔ اس وقت بصیر اسے منانے کے چکر میں یہ تک بھول چکا تھا کہ وہ اپنے ساتھ فراک لے کر آئی تھی اور اس نے تو لہنگا لیا ہی نہیں تھا، اور بصیر خانزادہ نے اس کے لیے جو ایک بولٹ والا لہنگا لیا تھا وہ اس نے اپنے کمرے میں رکھا تھا۔ بصیر خانزادہ کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ تو یہ تک بھول چکا تھا کہ زریش نے مال میں لہنگا لینے سے ہی انکار کر دیا تھا، اسے لہنگا پسند ہی نہیں تھا۔ تو اب یہ کون سے لہنگے کی بات ہو رہی تھی جو اس کا بلاؤز اس میں تنگ تھا؟ ٹھیک ہے، زریش خانزادی نے بصیر خانزادہ کی بات سنی تو وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو زریش نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ بصیر خانزادہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو اپنی ہنسی دبا رہی تھی، حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بھویں اٹھا کر پوچھا تھا کہ جیسے کیا بات ہے، ہنس کیوں رہی ہو؟ اب اپریل فول بن گیا اب، زریش خانزادی نے کہا، اور ساتھ ہی اس کے نہ ہونے والے کہکہے کمرے میں گونج اٹھے تھے۔ زریش خانزادی کہکہے پر کہکہے لگائے جا رہی تھی، اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے وہ اتنا زور زور سے ہنس رہی تھی۔ اب بصیر خانزادہ صدمے سے منہ کھولے حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اب وہ سچ میں بے وقوف بن گیا تھا۔ زریش کے ہاتھوں کیا واقعی وہ جو اب تک کر رہی تھی وہ صرف ڈرامہ تھا؟ بصیر خانزادہ نے اسے دیکھا جو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتی بیڈ پر لیٹ چکی تھی، اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے ہنسنے کی وجہ سے۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے بصیر خانزادہ کو اپریل فول بنایا، اب دیکھو میں تمہاری کیا حالت کرتا ہوں۔ بصیر خانزادہ اس پر سایہ فگن ہوتے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑ گیا تھا، اتنی زور سے کہ زریش خانزادی اس کے نیچے دب کر رہ گئی تھی۔ آہ بصیر، چھوڑیں، کیا کر رہے ہیں؟ درد ہو رہا ہے مجھے۔ زریش خانزادی کی ہنسی کو بریک لگی تھی، لیکن ابھی بھی مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے اس نے بصیر خانزادہ کا چہرہ اپنی گردن سے نکالنا چاہا تھا، لیکن بصیر خانزادہ نے مزید اس کی گردن پر چکا چکا اپنے لبوں کا لمس بھی بکھیرتے ہوئے اس کی گردن کو منٹوں میں ہی سرخ کر دیا تھا۔ میری جان، یہ تمہاری سزا ہے۔ میں آفس سے کتنا تھکا ہوا آیا تھا، میں نے سوچا تھا کہ نہا کر آرام کروں گا، لیکن تم نے اپنے کمرے میں بلا کر مجھے تنگ کیا اور اپریل فول بنایا۔ اب تمہیں سزا دینی تو بنتی ہے، بصیر خانزادہ نے کہا، ساتھ ہی اس کی قمیض کی اس کی دھڑکنوں کے مقام تک اوپر کرتے ہوئے اس نازک سے پردے کو بھی آزاد کرتے ہوئے اس کے اوپر جھکتے بصیر خانزادہ نے اتنی زور زور سے اس کی دھڑکنوں کے مقام پر اپنے لب گاڑے تھے کہ زریش خانزادی بکھلا کر رہ گئی تھی۔ اس کی دھڑکنوں کے مقام پر اپنے ہاتھوں سے سہلاتے بصیر خانزادہ نے اس کے بیلی بٹن پر بھی اپنے دانت گاڑے زریش کے 14 دپک روشن کیے تھے۔ آخر زریش کو بھی تو پتہ چلے کہ اس نے بصیر خانزادہ سے پنگا لیا ہے، حویلی کا سب سے ضدی خانزادہ۔ اب بتاؤ، دوبارہ مجھے اپریل فول بناؤ گی؟ بصیر خانزادہ نے اس کی گردن کے نشانات کو دیکھتے ہوئے اپنی انگلی اس پر ٹریس کرتی زریش سے پوچھا تھا۔ زریش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تو اگلے ہی پل بصیر نے اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں جکڑے شدت سے جھکے اس کے حواس کو ٹھکانے لگانے لگا جو ابھی بھی مذاق کے موڈ میں تھی۔ بصیر خانزادہ شدت سے اس کے بلائی لب کو سک کرتے ہوئے اس کی گردن کو اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچے ہوا تھا۔ یہ بصیر کی جنونیت کی آخری لیول تھی جو اس کی گردن کو شدت سے دبوچنے کے ساتھ ساتھ اس کے لبوں پر بھی اپنی بے رحم گرفت میں دبوچے اسے سک کر رہا تھا۔ زریش خانزادی نے اس کی جنونیت زدہ لمس کو محسوس کرتے
جلدی سے اس کے پشت کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ہلاتے اسے دور کرنا چاہا تھا۔ بصیر خانزادہ تو بس اس پر جھکا، اس وقت ہر چیز سے بے نیاز اس کے لبوں کو لبوں میں جکڑے سکڑنے کے ساتھ ساتھ خود کو سیراب بھی کر رہا تھا اور ساتھ زریش کا دماغ بھی ٹھکانے پر لگانا چاہتا تھا۔ زریش خانزادی کی سانسیں اسی کے سینے میں اٹکانے کے بعد اچھی طرح سے اس کے لبوں پر ظلم ڈھانے کے بعد بصیر خانزادہ پیچھے ہوا اور اس کی آنکھوں میں فتح مندی سے دیکھنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اب بولو کہ ابھی بھی تنگ کرو گی مجھے، اپریل فول بناؤ گی بصیر خانزادہ کو۔ زریش خانزادی نے گھور کر بصیر خانزادہ کو دیکھا۔ اگلے ہی پل اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے اس نے اپنا بدلہ اتارنا چاہا تھا۔ بصیر خانزادہ بیڈ پر لیٹے اسے اپنے سینے کے اوپر لٹاتے کھلکھلاتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، جو اپنا غصہ اسے مارتے ہوئے نکال رہی تھی۔ زریش خانزادی کو تو مہنگا ہی پڑ گیا تھا اس سے پنگا لینا، لیکن زریش خانزادی تھی اپنی انا اور ضد کی پکی۔ بھلا یہ کیوں مانتی کہ اسے مہنگا پڑا تھا؟ اسے تو بصیر خانزادہ سے یہی بلوانا تھا کہ میری توبہ، آئندہ کے بعد زریش خانزادی سے پنگا بالکل بھی نہیں لوں گا۔ دوبارہ مجھے اپریل فول بناؤ گی؟ بصیر خانزادہ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں قید کرتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ ہاں ہاں بناؤں گی، ایک بار نہیں 100 بار بناؤں گی، اور ابھی تو صرف آج بنایا ہے، شادی کے بعد تو روز بناؤں گی۔ اور آپ بھی دیکھنا، اگر آپ میرے قریب آئے اور اس طرح سے ظلم کیا آپ نے مجھ پر، تو میں اپنے لالا کے گھر جا کر بیٹھ جاؤں گی اور پھر آپ کے پاس آؤں گی بھی نہیں۔ وہ بھی زریش خانزادی تھی، بھلا ڈرنا اس نے کب سیکھا تھا؟ ابھی بھی بصیر خانزادہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اسے گھورتے ہوئے کہہ رہی تھی، آہ میری جان، رسی جل گئی پر بل نہیں گیا۔ بصیر خانزادہ نے نہال ہوتے اس کے اس اگریسو موڈ کو دیکھا تھا۔ اس موڈ میں اگر وہ کس طرح سے پیار سے اس کے سینے پر اپنے دانتوں کو گاڑتی تھی۔ بصیر خانزادہ کے دل نے خواہش کی تھی کہ وہ ایک بار دوبارہ سے اس کے سینے پر اپنے دانت گاڑے، لیکن اس وقت اگر وہ اپنی خواہش کا اظہار کرتا تو زریش خانزادی نے مزید آگ بگولا ہو جانا تھا۔ ہاں تو میں تو صرف آپ کو تنگ کر رہی تھی، اکلوتے شوہر ہیں آپ میرے، آپ پر فرض ہے میرے لاڈ اور نخرے اٹھانا۔ اگر میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی تو اور کس کو تنگ کروں؟ زریش خانزادی نے لاڈ سے کہتے ہوئے اس سے اپنے ہاتھ چھڑوائے اور زور سے اس کے سینے پر مکہ جڑا تھا، جس پر بصیر خانزادہ کی کرہ بے ساختہ تھی۔ بصیر خانزادہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ جو سوچے ہوئے تھا، اس کا دل تھا کہ بس زریش خانزادی اس کے سینے پر اپنے دانت گاڑ کر اسے اپنا لمس محسوس کروائے، لیکن اس کی تو ٹائم فش ہو گئی تھی۔ زریش خانزادی نے لب رکھنے کے بجائے اپنے ظالمانہ اور نازک ہاتھوں کا مکہ اسے مارا تھا۔ وہ بھی زریش خانزادی تھی، اس کا تو سویگ ہی الگ تھا۔ اب جائیں میرے کمرے سے، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ آپ نے مجھے ناراض کر دیا۔ کیا ہی کہنے تھے زریش خانزادی کے، تھکا آفس سے وہ آیا تھا، تنگ بھی اس نے کیا اور ناراض بھی وہ خود ہی ہو گئی تھی۔ واہ ٹھیک ہے، چلا جاتا ہوں میں بھی تمہیں نہیں مناؤں گا، کیونکہ تم نے مجھے اپریل فول بنایا تھا اور ناراض بھی تم ہو گئی ہو، بصیر خانزادہ نے کہا تو زریش نے گھور کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں تو جائیں نا یہاں سے، کس نے کہا ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے میرے نظارے کرتے رہیں؟ زریش خانزادی نے اس کی آنکھوں کو اپنے لبوں پر محسوس کرتے اس کی آنکھوں کو لگام لگاتے ہوئے کہا تو بصیر خانزادہ بوکھلاتے ہوئے اٹھا اور اس کو قہر برساتی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کا چہرہ زور سے اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرتے اس کے گال پر زور سے اپنے دانت گاڑتے جلدی سے اس کے کمرے سے موقع ملتے فرار ہو گیا تھا۔ بصیر میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں، کریک دماغ والے بے شرم خانزادے، لالا سے کہہ کر ابھی میں رخصتی کینسل کرواتی ہوں۔ آپ رکیں ذرا۔ بصیر خانزادہ نے اس کے کمرے سے نکلتے ہوئے زریش خانزادی کی چیختی ہوئی آواز کے ساتھ ساتھ رخصتی کینسل کرنے کی دھمکی بھی سنی تھی، جس پر وہ مسکرا کر اپنا سر جھٹک کر کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تھکن تو اس کی حد سے سوا تھی، لیکن اس کی خانزادی نے اس کی تھکن کو منٹوں میں بھگا دیا تھا۔ جی بولیں، سب کچھ ریڈی ہے نا؟ بس آدھے گھنٹے میں ہم پہنچنے والے ہیں۔ میک شیور کہ سب کچھ ریڈی ہو، ڈیکور بھی ہو گیا ہو، جو سرپرائز ہیں میں نے پلان کرنے کے لیے کہا تھا، سب کچھ ریڈی ہونا چاہیے۔ عارش خانزادہ آسٹریلیا میں ایک ویٹر سے کال پر بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جی سر، سب کچھ ریڈی ہے، بس جیسے ہی آپ لوگ نکلتے آتے ہیں 10 منٹ کی دوری پر مجھے میسج کر دیجیے گا، میں ٹیبل پر کھانا بھی سیٹ کر دوں گا تاکہ وہ بھی زیادہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ ویٹر نے عارش خانزادہ سے کہا تو عارش خانزادہ نے بھی اوکے کہہ کر کال کٹ کر دی تھی۔ خانزادی کہاں پر ہو تم یار، جلدی کرو، دیر نہ ہو جائے کہیں، عارش خانزادہ نے عرضلہ خانزادی کو آواز دیتے کہا تھا۔
جی جی بس 5 منٹ میں آ رہی ہوں۔ عرضلہ خانزادی نے جلدی سے اپنے گیلے بالوں کو جوڑے میں قید کرتے ہوئے کہا، ساتھ ہی ساتھ اپنا دوپٹہ اٹھاتے ہوئے اپنے گرد اچھی طرح سے اڑا اور اس کے اوپر لانگ کوٹ بھی پہنا تھا، کیونکہ آسٹریلیا میں دن بدن سردی کی حدت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ یار میری جان، تمہارے 5 منٹ کب سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے تم 5 منٹ کرتی جا رہی ہو۔ اب آ بھی جاؤ ورنہ میں نے سرپرائز کینسل کر دینا ہے۔ عارش خانزادہ نے دھمکی لگائی تو اگلے ہی پل عرضلہ خانزادی کمرے سے نکلتے گھورتے اس کی طرف دیکھتی آ رہی تھی۔ دھیان سے اترو سیڑھیوں سے۔ عرضلہ خانزادی کا ایک پیر مڑا ریکنگ پر اپنا ہاتھ پکڑنے کے لیے، اس سے پہلے کہ وہ گرتی عارش خانزادہ نے بھاگتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھرتے کہا، ساتھ ہی اس کے گال پر لب رکھتے اس کی نظر اتارتے اپنے دل میں سورہ کوثر کا ورد کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑے وہ باہر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ کیا سرپرائز ہے؟ آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ عرضلہ خانزادی نے عارش کی طرف دیکھتے ہوئے ایکسائٹمنٹ بھرے لہجے میں کہا تھا، اور عرضلہ خانزادی کے سرخ گلاب سے چہرے کو دیکھتے ہوئے عارش خانزادہ اس پر فدا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑے گاڑی میں بیٹھ کر کہا کہ میری جان، سرپرائز ہے تو سرپرائز ہی رہنے دو، وہاں پر جا کر تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اگر اب آپ بھی بتا دیں گے تو کوئی گناہ ہو جائے گا کیا؟ عرضلہ نے نروٹھے پن سے عارش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں عرضلہ جان، گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن سارا مزہ خراب ہو جائے گا، اس کے لیے میں آپ کو وہاں پر لے جا رہا ہوں، عارش نے نرمی سے عرضلہ کو سمجھایا۔ تو عرضلہ نے بھی ہاں میں سر ہلاتے گاڑی سے باہر دیکھنا شروع ہو گئی۔ کیا ہوا میری جان، ناراض ہو گئی ہو کیا؟ عارش خانزادہ نے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اسٹیئرنگ پر جمایا تھا۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گی؟ عرضلہ نے اپنے سر پر دوپٹے کو ٹھیک کرتے عارش کی طرف دیکھا تھا، جو اس کا ایک ہاتھ پکڑتے بار بار اپنے لبوں سے لگاتے چوم رہا تھا۔ مجھے لگا تو میں نے پوچھ لیا، ناراض مت ہو، آدھے گھنٹے میں ہم وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ اس سے پہلے اگر میں نے آپ کو سرپرائز کے بارے میں بتا دیا تو سارا مزہ ہی خراب ہو جائے گا۔ عارش نے پیار سے کہتے ہوئے اس کے گال کو دھیرے سے چھوا تو عرضلہ کا چہرہ دوبارہ سے سرخ گلاب کی طرح کھلا تھا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر لیتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس انتظار کا پل میٹھا ہی ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے مجھے سرپرائز پسند ہی نہ آئے۔ عرضلہ نے شرارت سے عارش کی طرف دیکھتے کہا تو عارش نے مسکرا کر اپنے سینے پر ایک ہاتھ رکھتے ہوئے نیچے جھکتے کہا تھا کہ میری جان، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عارش خانزادہ آپ کے لیے جو سرپرائز پلان کریں وہ آپ کو پسند ہی نہیں آئے۔ دیکھ لیں، اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا، عرضلہ خانزادی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ سے کہا تھا۔ ہنوز اس کے چہرے پر شرارت آمادہ تھی، جسے سمجھ کر عارش کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نے گہری جھلک دکھلائی تھی۔ میری جان، غرور تو ہونا چاہیے نا، میرے حصے میں ایک پاک عورت آئی ہے اور میری ساری زیادتیوں کو معاف بھی کر چکی ہے، تو میں کیوں نہ غرور کروں خود پر؟ عارش خانزادہ نے اپنے لفظوں سے ہی معتبر کر چکا تھا۔ عرضلہ خانزادی کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آئی تھی، جسے دیکھ کر عارش خانزادہ نے اس کی طرف نفی میں سر ہلا دیا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ آنسو تمہاری آنکھوں سے نکلنے نہیں چاہیے۔ میری جان، اتنی خوشی کا موقع ہے، اب ان آنکھوں کو میری خوشیوں کے رنگ سے ہی کھلا رہنے دو، اور تمہاری سرخ گلاب سے چہرے کو دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارا صدقہ نکال دوں، ایسا نہ ہو کہ تمہیں میری ہی نظر لگ جائے۔ دیکھو تو صحیح، میری جان کتنی پیاری لگ رہی ہے، عارش خانزادہ نے کہا، ساتھ ہی فرنٹ مرر کو اس کے چہرے پر سیٹ کرتے کہا تھا تاکہ وہ اپنا چاند سے چمکتا چہرہ دیکھ سکے۔ عرضلہ خانزادی نے جیسے ہی اپنا چہرہ مرر میں دیکھا، اپنے سرخ گلاب سے چہرے کو دیکھ کر وہ شرما ہی گئی تھی۔ جلدی سے اپنے پیروں سے جوتوں کو نکالتے ہوئے سیٹ پر دونوں پیروں کو رکھ کر اپنا چہرہ اپنی ٹانگوں میں ہی چھپا لیا تھا، اور اس کی شرم و حیا کو دیکھتے ہوئے عارش خانزادہ کا جاندار قہقہہ گاڑی میں گونجا تھا۔ آہ میری جان، اگر اتنا شرماؤ گی تو مجھے مزید اپنا عاشق کر لو گی، ابھی تو میں صرف تمہارے عشق میں پاگل بنا ہوا ہوں، ایسا نہ ہو کہ تمہارے عشق میں ملنگ بھی بن جاؤں، عارش خانزادہ نے شرارت سے کہا تو اس بار اپنی شرم و حیا کو پیچھے رکھتے ہوئے عرضلہ خانزادی کا بلنگ و بانگ قہقہہ گاڑی میں گونجا تھا۔ دونوں کا سفر اس قدر حسین گزر رہا تھا، ہنستے مسکراتے ہوئے کہ دونوں ہی اپنے دل میں اس بات کی خواہش رکھے ہوئے تھے کہ یہ وقت ادھر ہی تھم جائے، لیکن بھلا وقت کہاں کب کسی کے لیے رکا ہے؟ جو اس حسین منظر کو وہ لوگ انجوائے کر کے جا رہے تھے، وہ وقت ان کے لیے رک جانا بالکل بھی نہیں۔
بس اگلے 5 منٹ کا راستہ ہے، پھر ہم پہنچ جائیں گے۔ عارش خانزادہ نے اپنے موبائل پر ویٹر کو میسج چھوڑتے کہا اور ساتھ ہی عرضلہ سے بھی کہا تھا۔ عرضلہ نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا اور مزید ایکسائٹڈ ہو رہی تھی کہ عارش نے اس کے لیے کیا سرپرائز پلان کیا ہوگا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ دنیا کی تمام خوشیاں تمہارے قدموں میں رکھ دوں، تب بھی کم ہوگا۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی پاک عورت میرے نصیب میں لکھی ہے۔ بے شک سب لوگ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اوقات سے بڑھ کر نوازتا ہے، اور تم بھی مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری مانگی ہوئی دعاؤں سے بڑھ کر نوازا ہے۔ یقین کرو میرے دل میں صرف اور صرف عرضلہ خانزادی حق سے برجمان ہے۔ تمہارے دور جانے کا سوچتا ہوں تو سانسیں سینے میں گھٹتی محسوس ہوتی ہیں۔ کبھی مجھ سے دور نہیں ہونا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی زندگی دی دونوں کے سنگ حسین گزرے، اور جتنی زندگی تمہاری ہے اتنی میری بھی ہو، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے بغیر میں سانس بھی لے پاؤں گا۔ عارش خانزادہ گاڑی کو صاف کی ستھری روڈ پر تیزی سے دوڑاتے ہوئے اپنے دل کی حالت عرضلہ کے سامنے بیان کر رہا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی عرضلہ کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے تھے۔ اتنا پیار! بے شک اللہ جو ہوتا ہے وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ جتنی بھی تکلیفیں اس نے سہی ہیں اس کے بدلے میں عارش خانزادہ کا اتنا پیار بھی تو اس کے بدلے میں آیا ہے۔ اوہ ہو میری جان، میں نے اپنے دل کی باتیں آپ سے شیئر کی ہیں، اسی لیے تو نہیں کہ آپ ایموشنل ہو کر رونے ہی لگ جائیں۔ عارش خانزادہ نے دھیرے سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے اس کی پشت پر اپنے لب رکھتے کہا تھا، تو آپ کیوں ایسی ایموشنل باتیں کر کے مجھے سیڈ کر رہے ہیں؟ اس لیے تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے نا۔ آپ ایموشنل باتیں نہ کیا کریں، آپ کا اظہار محبت نہایت ہی یونیک تھا، اللہ سے جڑا ہوا۔ عرضلہ خانزادی نے اب کی بار اپنا سر عارش کے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا، تو عارش کے لیے یہ سفر مزید خوبصورت ہو گیا تھا۔ عارش کا دل چاہا کہ اب یہ جو 2 منٹ کا راستہ ہے وہ 2 گھنٹے پر مشتمل ہو جائے، تب بھی کم ہوگا۔ یہ منظر نہایت ہی خوبصورت تھا۔ سڑکوں پر ہلکی ہلکی سی بارش شروع ہو گئی تھی۔ رات کا وقت تھا اور ایسے میں اس کا محبوب ہمسفر اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اس کے کندھے پر سر رکھے اس کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا۔ اور مجھے تمہیں کھونے سے ڈر لگتا ہے، اور آج جہاں پر میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں اور جو بات میں تم سے کہنے جا رہا ہوں، اگر اس کے بعد بھی ہم دونوں کی صلح نہ ہوئی تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی زندگی کی جمع پونجی ہار جاؤں گا۔ پتہ نہیں کیوں، بس ایک انجانا سا ڈر لگ رہا ہے۔ عارش خانزادہ نے اپنے دل میں سوچتے ہوئے عرضلہ سے کہا تھا، لیکن جب تک وہ منہ سے نہیں بولتا عرضلہ کہاں سنتی۔ 2 منٹ کا راستہ طے کرتے ہوئے عارش خانزادہ نے اپنے مقام پر پہنچتے گاڑی روکی اور عرضلہ کی طرف سے انتظار کرنے لگا کہ کب وہ اس کے کندھے پر سے سر اٹھائے تو کب وہ گاڑی سے باہر نکلے۔ وہ خود عرضلہ کو نہیں کہنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے کندھے سے سر اٹھائے۔ پہلی بار اس نے اپنی طرف سے پیش قدمی کی تھی۔ عارش بالکل بھی نہیں چاہتا تھا وہ اسے خود سے ٹوکے۔ وہ چاہے تو ساری رات بھی یہیں بیٹھ کر اپنی شہزادی کا انتظار کر سکتا تھا کہ کب وہ سر اٹھائے تو کب وہ باہر جائیں۔ عرضلہ خانزادی کو بھی یہ موسم بے انتہا پیارا لگ رہا تھا۔ پاس میں جب محرم ہو اور ایسا موسم ہو تو کیوں کر بھلا اس کا دل چاہے گا کہ وہ اپنے محرم سے دور ہو۔ لیکن اب اگر اس کا محرم اسے سرپرائز دکھانے کے لیے لایا تھا تو اسے گاڑی سے تو اترنا تھا نا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دل میں اداس ہو کر اس کے کندھے سے اپنا سر ہٹا گئی تھی۔ ہم پہنچ گئے ہیں تو چلیں، عرضلہ خانزادی نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر اپنے لیے گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا کہ عارش نے اسے روک دیا۔ عارش پہلے خود نکلا اور اس کی طرف آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے ہاتھ پکڑ کر باہر آنے کے لیے کہا تھا۔ عرضلہ بھی مسکراتی اس کا ہاتھ پکڑتے باہر آئی تھی۔ باہر نکلتے ہی ٹھنڈی ہوا کے ایک جھونکے نے ان دونوں کا استقبال کیا تھا۔ عارش، یہاں پر تو سردی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ مجھے کیا اندازہ تھا کہ اتنی سردی آسٹریلیا میں ہوگی۔ عرضلہ کے دانت بج رہے تھے اور دانت بجنے کے ساتھ ساتھ وہ عارش کو بھی سردی کے حوالے سے آگاہ کر رہی تھی کہ جیسے وہ تو یہاں پر ہے ہی نہیں۔ میری جان، جانتا ہوں، چلو آؤ اندر چلو تو وہاں پر زیادہ سردی نہیں ہوگی۔ عارش نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو خوبصورت سا کاٹیج کے اندر لے کر چلا گیا جو ساحل سمندر کے پاس ہی واقع تھا۔ اسی وجہ سے تو اتنی تیز ہوا چل رہی تھی اور سردی کی حدت کو مزید بڑھا گئی تھی۔ عارش، آپ بھی نا، ایسی جگہ چوز کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ اتنی سردی ہو۔
اور ویسے بھی رات ہو رہی ہے، مجھے تو ڈر بھی لگ رہا ہے۔ عرضلہ نے ایک نظر ساحل سمندر کے چمکتے ہوئے سفید پانی پر ڈالا، جو بہتے ہوئے تیز لہروں کے سنگ شور کرتا کنارے پر آ کر دوبارہ سے واپس چلا جاتا۔ اس کو ہمیشہ ہی رات کے وقت ساحل سمندر سے ڈر لگتا تھا۔ پانی کے شور سے اسے لگتا تھا کہ جیسے اس کی جان نکلنے کے در پر ہے۔ اسی لیے خواب سے جھرجھری لیتے ہوئے جلدی سے عارش کے بازو سے چپکی تھی۔ ہاں میری جان، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ چلو اندر چلتے ہیں، عارش خانزادہ نے پیار سے مسکرا کر کہا اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑے کاٹیج کے اندر لے کر داخل ہو گیا تھا۔ کاٹیج کا دروازہ کھلنے کی دیر تھی کہ ان دونوں پر پھولوں کی برسات ہوئی تھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی پھولوں کی پتیوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے عرضلہ کا دل خوش ہو گیا۔ اپنے دل پر ٹھنڈی سی پھوار پڑتی محسوس ہو رہی تھی اسے۔ شٹ! آپ تو مان گئے، اتنا بیسٹ سرپرائز صرف خانزادی کو خانزادہ ہی دے سکتا ہے، عرضلہ نے دروازے کے پاس ہی کھڑے ہوتے کہا تو عارش نے مسکرا کر اپنی تعریف فضول کی تھی اور کہا کہ خانزادی اندر چلے، آگے آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ اس کے ڈائیلاگ پڑھنا چاہتے ہوئے بھی دونوں کے کہکہے گونجے تھے۔ یا اللہ، مجھے تو یہ سب خواب لگ رہا ہے، میں تو چاہتی ہوں کہ یہاں سے ہم واپس ہی نہ جائیں اور معظلہ کو بھی یہیں پر بلا لیں ہم، عرضلہ خانزادی نے مسکرا کر کہا تو عارش نے بھی مسکرا کر اس کے ماتھے پر عقیدت سے بوسہ دیا۔ انشاءاللہ ہماری زندگی میں ہر سال ہم اسی ٹرپ پر آیا کریں گے۔ آپ کو آسٹریلیا پسند ہے تو ہمیں یہاں ضرور آئیں گے اور ہم ہماری گڑیا کو بھی لے کر آئیں گے، عارش خانزادہ نے مسکرا کر جلدی سے آگے بڑھتے کیک پر لگے کینڈل کو جلایا اور اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تھا۔ مجھے یہ سب خواب لگ رہا ہے عارش، اللہ کرے کہ زندگی ادھر ہی تھم جائے اور ہم دونوں اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں، عارش خانزادہ سے کہتی عرضلہ کی آنکھیں دوبارہ سے نم ہوئی تھیں۔ میری جان، یہ زندگی کے خوبصورت پل ہیں، انہیں محسوس کرو، آنکھوں میں آنسو لا کر نہیں، انہیں ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، عارش نے مسکرا کر کہا اور ساتھ ہی اس کے گال کو دوبارہ سے چھوا تھا۔ آج تو عارش کے ہاتھ ہی نہیں رک رہے تھے، بار بار اس کے سرخ گلاب سے گال کو چھوتے ہوئے جب اسے مزید سرخ ہوتی تو عارش کا دل ہی خوش ہو جاتا تھا۔ آؤ چلو کیک کٹ کرتے ہیں، عارش نے کہا ساتھ جو اس کا ہاتھ پکڑے چھری کو پکڑاتے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور ساتھ ہی کیک کٹ کیا۔ عرضلہ خانزادی مسکراتے ہوئے عارش کو دیکھ رہی تھی جو اب کیک کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اس کے لبوں کے پاس لاتے اسے کھانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ عرضلہ نے منہ کھولا تو عارش نے ذرا سا کیک اسے کھلانے کے بعد ہاتھ میں لگے ہوئی کریم کو اس کی ناک پر مل دیا اور عرضلہ نے بالکل بھی برا نہیں منایا تھا، بلکہ بدلے میں وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی اور ساتھ اس نے کیک کا ٹکڑا بھی اٹھا کر بالکل اسی طرح عارش کو آدھا کھلایا اور جو ہاتھ پر کریم لگی تھی وہ بھی اس کے گالوں اور ناک پر لگا دی۔ آ جاؤ یہاں بیڈ پر بیٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، عارش نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ پر بٹھایا۔ عرضلہ خود پر بیٹھی تو عارش خانزادہ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے اس کے قدموں پر بیٹھا تھا۔ اس کے قدموں میں بیٹھنا نہ جانے کیوں عرضلہ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ عارش، کیا کر رہے ہیں آپ؟ آئیں اوپر بیٹھیں، مجھے یہ سب بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ میرے قدموں میں بیٹھے ہوں، عرضلہ خانزادی نے جلدی سے کھڑے ہوتے عارش سے کہا تھا۔ عارش نے زبردستی اسے دوبارہ سے بیڈ پر بٹھایا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے آنکھیں نیچے کرتے ہوئے معافی مانگنے کے لیے الفاظوں کے ساتھ ساتھ ہمت بھی خود میں پیدا کرنے لگا۔ عارش، کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایسے چپ کیوں ہیں؟ پچھلے 5 منٹوں سے عارش کی خاموشی کو محسوس کر کے عرضلہ اب بے چین ہوتے بولی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ گھبرا کیوں رہی ہو یار، پریشانی والی کوئی بھی بات نہیں ہے، میں تو بس الفاظ ڈھونڈ رہا ہوں کہ کس طرح اپنی خانزادی سے معافی مانگوں، کیونکہ میرا جرم اتنا چھوٹا نہیں تھا، میں نے اپنی بیوی کی سب کے سامنے ڈس ریسپیکٹ کی تھی، جس کی سزا مجھے بھی ملنی چاہیے، جتنی سزا مجھے ملی اتنی سزا کافی نہیں تھی میری جان، اسی لیے میں بس ہمت پیدا کر رہا ہوں خود میں کہ اپنے جرم کی تلافی کر سکوں۔ عارش نے عرضلہ کا ہاتھ پکڑے آنکھیں نیچے کیے، شرمندگی سے اپنے الفاظوں سے معافی مانگنی چاہی تھی۔ عارش، کیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کے ساتھ اتنا خوش ہوں اپنی طرف سے پیش قدمی کر کے؟ اگر میں آپ کے کندھے پر سر رکھ سکتی ہوں تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب آپ کو میں نے معاف کر دیا۔ میں سمجھ چکی ہوں کہ زندگی دینے اور لینے والا ہمارے رب کی ذات ہے، اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو وہ ہماری زندگی لینے کا بھی اختیار رکھتے ہیں۔ میں سمجھ چکی ہوں کہ عارش، کہ اگر عین وقت پر میری مورے کو وہ سب باتیں نہ سناتے، تب بھی اگر مورے کا وقت پورا ہو چکا تھا
تب بھی مورے کو جانے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا تھا، اور اگر آپ وہ باتیں سنا بھی لیتے، لیکن اگر اللہ نے ان کا دانہ پانی اس دنیا میں لکھا ہوتا تو وہ رک جاتی، انہیں کچھ بھی نہ ہوتا، اور آج اس وقت وہ بالکل صحیح سلامت ہمارے پاس ہوتی۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، میں سمجھ چکی ہوں، اور میں اس بات پر کافی شرمندہ بھی ہوں کہ اپنے مورے کے انتقال کا ذمہ دار میں آپ کو ٹھہرا رہی تھی۔ عارش، مجھے بھی معاف کر دے۔ عزلہ خانزادی اپنی آنکھیں نیچے کیے شرمندہ سے لہجے میں کہتی۔ عارش خانزادہ کو تڑپا چکی تھی۔ میری جان، ایسا مت کہو، وہ سچویشن ہی ایسی تھی کہ اگر کوئی اور ہوتا تب بھی یہی سمجھتا۔ آپ نے مجھے دل سے معاف کیا ہے نا، تو میں نے بھی آپ کو دل سے معاف کر دیا، اور ویسے بھی معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کرو۔ اب تو میری بیوی ہے، اور بیوی صرف نخرے دکھاتے ہوئے اچھی لگتی ہے، معافیا مانگتے ہوئے نہیں، عارش خانزادہ نے کہا، اور ساتھ ہی دھیرے سے اس کے کندھے کے گرد اپنے ہاتھ کو لپیٹتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے پر لگایا تھا۔ عزلہ خانزادی بھی پرسکون محسوس کرتی اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھتی سکون سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ میری جان، میری بیوی، آپ میرا سکون بنتی جا رہی ہیں۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کا ساتھ مجھے آخرت میں بھی نصیب کرے، تو میں اور بھی خوش نصیب مردوں میں خود کو شمار کروں گا، کیونکہ یہ دنیا تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، میں جانتا ہوں، لیکن میری یہ بھی دعا ہے کہ یہ دنیا جب بھی ختم ہو تو آپ کے ساتھ ہی ختم ہو، آپ کے بعد مجھے بالکل بھی نہیں جینا۔ اوہ ہو عارش، اب بس بھی کریں، رلانا چاہتے ہیں کیا؟ عزلہ خانزادی نے اس کے سینے پر تھوڑی رکھتے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتے کہا، تو عارش نے نہایت ہی پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں میری جان، تم تو میری جان ہو، میں تو تمہیں بس خوشیاں دینا چاہتا ہوں، اور آنسو تو بہت دور کی بات ہے، میں تو آنسوؤں کو تمہارے پاس بھٹکنے بھی نہیں دوں گا، اس لیے صرف ہمیشہ میری ہو کر رہا کرو، سب سے دور کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو، زیادہ حویلی میں، سمجھ آئی نا؟ عارش خانزادہ اسے تھوڑے حق سے اور جلن سے کہا، تو عزلہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے نرمی سے ہاں میں سر ہلاتے اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوئی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔